جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، پھر ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، ان کی نظر رب کی رضا پر ہوتی ہے، ان کی نظر مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رضا پر ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مختصر لفظوں میں، مدینہ پاک سے 80 میل دور یہودیوں کی ایک آبادی ہے، اس میں ایک یہودی عالم رہتا ہے جس کا ایک بیٹا ہے، تاریخ میں جس کا نام حباب بتایا جاتا ہے۔ حباب اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں، اور حباب کو اپنے والد کے ہر معاملے کے اندر اپنا حصہ شامل کرنے کا مکمل طور پر اختیار حاصل تھا، لیکن باپ کا ایک کمرہ خاص تھا، اس کے اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ حباب بھی اس کمرے میں نہیں جا سکتا تھا۔ ایک دن باپ گھر پر موجود نہیں تھا، حباب نے کیا کیا، باپ کے اس کمرے خاص کا تالا کھولا، کنڈی کھولی، دروازہ کھولا، اندر گیا، کیا دیکھتا ہے، باپ کے بیٹھنے کی جگہ کے قریب ایک تکیہ ہے جو عجیب قسم کی ہے۔ حباب نے اسے اٹھایا، اسے دیکھا، اسے کہتے عجب چیز ہو سکتی ہے، آج تک تو میرے ابا نے مجھ سے کوئی چیز نہیں چھپائی، یہ کون سی خاص چیز ہے جسے میرے ابا نے مجھ سے چھپا کے رکھی ہے۔ حباب کا والد جس وقت گھر آیا، وہ ڈبیا لے کر حباب اپنے ابا کے پاس چلا گیا، کہا ابا آج تک تو نے مجھ سے کوئی چیز نہیں چھپائی، یہ کون سی خاص چیز ہے جسے مجھ سے چھپا کے رکھتا ہے؟ کہا بیٹا یہ کچھ بھی تو نہیں ہے، یہ ڈبیا ہے، اس کے اندر ایک ورق ہے، اس پر ایک شخص کا نام لکھا ہے اور چند باتیں ہیں، ابھی تم چھوٹے ہو، جب بڑے ہو جاؤ گے علماء کی مجلس میں بیٹھو گے، عقل اور علم تمہارا کام ہو جائے گا، پھر خود ہی سے کھول کے پڑھ لینا۔ حباب کے دل میں اضطراب رہا، حباب کے دل کے اندر پریشانی رہی کہ کوئی خاص چیز ضرور ہے جس پر پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور دن آیا، باپ گھر پر نہیں تھا، حباب نے پھر موقع پا کر باپ کے اس کمرے خاص کو کھولا اور اس دبیا کو اٹھایا، اس پر جو مشک کی مہر لگی تھی اسے توڑا، جیسے ہی توڑا اس سے نور نکلنا شروع ہو گیا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اس میں نور نکلنا شروع ہو گیا، نور کی کرنیں نکلنا شروع ہو گئی، نور کی شعاعیں نکلنا شروع ہو گئی۔ حباب نے دیکھا اس میں ایک ورق موجود ہے، حباب نے اسے نکالا، اسے کھولا، اس پر لکھا ہوا تھا پہلی سطر پر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ نام آخر زمان نبی کا نام ہے، ان کا مسکن مکہ اور مدینہ ہوگا، کلام ان کا قرآن ہوگا، زبان ان کی عربی ہوگی، چمکتا ان کا چہرہ ہوگا، دل نشین ان کی آنکھیں ہوں گی، توجہ ان کے ابرو ہوں گے، جو انہیں دیکھے گا دل دے دے گا، جو ان سے بات کرے گا وہ قربان ہو جائے گا۔ اب باپ پڑھتا بھی جا رہا ہے اور روتا بھی جا رہا ہے، اسی عالم کے اندر اب باپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، زمین پر گرا، بے ہوش ہو گیا۔ باپ گھر پر آیا، بتایا گیا بیٹا بے ہوش ہو گیا ہے، باپ قریب گیا، سر جھولی میں رکھا، پانی پلایا، چھینٹے مارے، ہوش دلایا، کہا بیٹا کیا ماجرا ہو گیا تھا؟ کہا ابا آج تک تو نے مجھ سے حق چھپایا ہے، مجھے یہودیت کی تعلیم دی ہے، مجھے کفر کی تعلیم دی ہے، سچا دین تو مدینے والے محمد کا دین ہے، تو نے مجھے جھوٹ پر کیوں چلایا، باطل پر کیوں چلایا، تو نے مجھے حق پر کیوں نہ جو ہے چلایا، حق تو نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ اللہ اکبر۔ باپ سمجھ گیا کہ اس کے دل میں مدینے والے محمد کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ ملازموں کو کہا ایسا کرو اسے ایک کمرے کے اندر قید کر دو، 3 دن اسے بند رکھو، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دو۔ 3 دن کے بعد دروازہ کھولنا اور پانی کا ایک پیالہ اور خشک روٹی کا ایک ٹکڑا دینا، پھر اس سے پوچھنا کیا بولتا ہے۔ حباب کو بند کر دیا گیا۔ جس وقت 3 دن کے بعد حباب کے کمرے کا دروازہ کھولا گیا، سب سے پہلے اندر داخل ہونے والا اس کا والد تھا۔ کہا بیٹا بول، اب کیا بولتا ہے؟ حباب کی زبان پر وہی جملہ تھا، چمکتا چہرہ ہوگا، دل نشین آنکھیں ہوں گی، کلام قرآن ہوگا، زبان عربی ہوگی، توجہ
عروج میں کشادہ سینہ ہوگا اور مسکن مکہ اور مدینہ ہوگا. جو دیکھے گا قربان ہو جائے گا, جو بات کرے گا دل دے دے گا. عباس کا بات سمجھ گیا, اس کے دل سے مدینہ والے مصطفیٰ کی محبت کو نکالنا مشکل ہے. اسے کڑی سے کڑی تکلیف کے اندر مبتلا کیا جائے. باپ نے پھر بچوں کو بلایا, نوکروں کو کہا ایسا کرو, اسے جنگل کے اندر لے جاؤ, اس سے ہل چلواؤ, اس سے بکریاں چلواؤ, اس سے محنت والے کام کرواؤ. یہ نازل نیاز کا پڑا ہے, اس نے مشقت کبھی نہیں دیکھی, یہ تکلیف جھیلے گا, نام لے گا, خود کا خود چھوڑ دے گا. ظالموں نے کیا کیا ہے, حباب کے ہاتھوں میں ہتھیلی میں ڈال دی, پاؤں میں بڑی پہنا دی ہے. حباب کو جنگل کے اندر لے گئے, سارا دن بکریاں چرواتے, اونٹ بیل بھیڑیں چرواتے, ہل چلواتے. شام کو جس وقت واپس لے آتے, حباب کو پانی کا ایک پیالہ, خشک روٹی کا ایک ٹکڑا دے کر پھر وہی سوال کرتے, حباب بتا اب کیا بولتا ہے, عقیدہ چھوڑتا ہے یا اسی عقیدے پر قائم رہتا ہے. حباب کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوگا, چمکتا چہرہ ہوگا, دل نشین آنکھیں ہوں گی, کلام قرآن ہوگا, زبان عربی ہوگی, مسکن مکہ اور مدینہ ہوگا. اللہ اکبر. ہر روز یہی سوال کرتے, صبح کے وقت پھر لے جاتے, شام کو آ کر پھر یہی سوال کرتے. حباب یہی جواب دیتا. ایک رات چمکدار تھی, بادل گرج رہے تھے, بجلی چمک رہی تھی اور بارش برس رہی تھی. حباب اپنے گھر کے شہر میں بیٹھا ہے, اللہ کی بارگاہ میں اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں, عرض کی مولا کریم تو ہی بنجر زمین کو آباد کرنے والا ہے, تو ہی کھیت کھلیان کو اگانے والا ہے, ہر قسم کی مخلوق کو تو ہی رزق اور روزی عطا کرنے والا ہے. مولا میں نہیں جانتا تیرا محبوب کہاں رہتا ہے, زمین پر رہتا ہے یا فرش پر, عرش پر آباد ہے. اللہ اگر میں جانتا ہوتا مرنے سے پہلے ایک مرتبہ دیدار کروں. اللہ کہیں میری موت کا وقت نہ آ جائے, مرنے سے پہلے مجھے رسول مصطفیٰ کا دیدار ضرور کرا دے. اللہ اکبر. حباب کے یہی کلمات اپنی زبان سے نکالنے کی دیر تھی. ہاتھوں کی ہتھیلیاں کھل گئی, پاؤں کی زنجیریں ٹوٹ کر زمین پر گری. حباب اٹھا اور اس مدینے, اس راستے پر چل پڑا جو راستہ مدینہ المنورہ کی طرف جا رہا. ساری رات حباب بھاگتا رہا, دوڑتا رہا, گرتا رہا, پڑتا رہا, اٹھتا رہا, حتیٰ کہ صبح کے وقت, سحری کے وقت مدینہ المنورہ کی سرحد کے اندر آن پہنچا اور حضرت واصلہ کے دروازے کے سامنے آ کر گر گیا, دوبارہ بے ہوش ہو گیا. حضرت واصلہ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی جا رہے ہیں, آپ نے دروازہ کھولا ہے, کیا دیکھتے دروازے کے سامنے ایک جوان ہے جو بے ہوشی کے عالم کے اندر گرا پڑا ہے, ہوش حواس اس کے بالکل ختم ہے. حضرت واصلہ نے اسے پانی پلایا, ہوش دلایا, کہا کون ہے, کہاں سے آیا ہے, کہاں جانا چاہتا ہے. کہا حضرت حباب نے چمکتا چہرہ ہوگا, دل نشین آنکھیں ہوں گی, کلام قرآن ہوگا, زبان عربی ہوگی, مسکن مکہ اور مدینہ ہوگا. حضرت واصلہ نے جب سنا کہا یار یہ نشانیاں تو میرے نبی کی ہو سکتی ہے, کسی اور کی نہیں ہو سکتی, یہ میرے نبی کا دیوانہ ہی لگتا ہے. فرمایا کیا چاہتا ہے, کہا اگر مجھ پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو میری اتنی مدد کر دو, مجھے بارگاہ رسالت معاف میں پہنچا دو. حضرت واصلہ نے جناب حباب کو اپنے باہوں میں حضور کی بارگاہ میں لائے. ادھر حباب حضور کی بارگاہ میں پہنچے, فنزل جبرائیل, ادھر آسمانوں سے جبرائیل اللہ کا حکم لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا. عرض کی مولا کریم, محبوب کریم, رب سلام بھی دے رہا ہے, پیغام بھی فرما رہا ہے. حباب نے آپ کے لیے بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے. حباب کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کرنا بلکہ اٹھا کر سینہ نبوت میں لگا دیں. آپ کریم علیہ السلام کی محبت سوال دیتی ہے. اور آپ کے سامنے 5-7 منٹ باقی ہے. حضرت اللہ مولانا نعیم الدین فریدی دامت ذلہ خطاب فرمائیں. خطاب فرمائیں.